نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے حروف ندا، یعنی پکارنے والے حروف، یعنی پکارنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے یا بلانے کے لیے، وہ حروف۔ یا اے، یا اللہ اے اللہ، یا ایوہا اے مذکر کے لیے، یا تو ہے اے مؤنث کے لیے، ایوہا یا تو ہے یہ جو ہے حرف ایڈ کر دیا جاتا ہے اگر اس کے بعد کوئی معرفہ اسم آ رہا ہو تو اللہم اے اللہ مخصوص اللہ کے لیے ہے۔ حروف ندا کیا ہے؟ ندا کا معنی ہے پکارنا۔ جب کسی کو پکارا جائے تو جو لفظ پکارنے کے لیے استعمال ہو اسے حروف ندا کہتے ہیں۔ یا اے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ندا۔ یا ایوہا اے مذکر کے لیے، یا ایاتھا مؤنث کے لیے، اللہم اے اللہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ سب سے عام حرف ندا معنی ہے اسم کے شروع میں آتا ہے، یعنی سب سے عام حرف ندا جو ہے وہ یا ہے۔ یا مریمو، یا مریم نوتی لی ربی کی، اے مریم اپنے رب کی بندگی کر۔ یا حرف ندا کے بعد اگر دو اسم اکٹھے آ جائیں تو پہلا اسم زبری حالت میں ہوگا اور دوسرا اسم زیری حالت میں ہوگا، یعنی اگر اس کے بعد مرکب اضافی ہو۔ یا حرف ندا بنی جو ہے آدمہ، بنی آدمہ مرکب اضافی ہے، بنونا سے بنا ہے بنی، نون ڈراپ ہو گیا ہے، آدمہ اے آدم کی اولاد، کا تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر لباسن پوشاک، اے آدم کی اولاد تحقیق ہم نے تم پر پوشاک اتاری۔ حرف ندا یا ایوہا، یا ایاتھا، یا کے بعد ایوہا مذکر کے لیے اور ایاتھا مؤنث کے لیے تاکہ پکار میں زور احترام ملے۔ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، جب بھی یا کے بعد معرفہ اسم ہو تو ایوہا مذکر اور ایاتھا مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یا الرسولو تھا تو اس کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے یہاں پہ ایک ایوہا کو لایا گیا ہے۔ یہ جو ہے ایوہا ویسے یہ حرف تنبیہ بھی کہلاتا ہے۔ یا ایوہا الرسولو، اے رسول، یا ایاتھا النفس المطمئنہ، تو اے نفس مطمئنہ یا مطمئن روح، یہ مطمئن نفس یا مطمئن جان، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ نفس چونکہ سمائی مؤنث میں آتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے مطمئنہ تو جو بھی ہے یہ بھی مؤنث ہے اور ایاتھا بھی مؤنث کے لیے ہے۔ حروف ندا کا لیسن ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم پڑھیں گے اللہم اے اللہ، یہ بھی ندا کا جملہ ہے، یعنی یا اللہ۔ فرق اس میں یا کو نہیں لایا گیا بلکہ اللہ کے ساتھ میم مشدد لگا کر ندا کا معنی دیا گیا ہے، یعنی جو اللہم کے اینڈ پہ میم مشدد ہے، اللہ کے بعد میم مشدد لگا دی گئی ہے، گویا اللہم یا اللہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کے مالک۔ اللہم کا استعمال بہت زیادہ ہے دعاؤں میں، ہم چونکہ جب دعا کرتے تو کہتے ہیں اے اللہ، تو ہم اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم، اور آیات میں بھی اس کا استعمال ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم اسکن تو رہ، انت تو وزوجکا اور تیری زوج، الجنت جنت، وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن رغبت سے، حیثو شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا، ہذہ شجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں، لفظی ترجمہ کے بعد ہم باب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یا اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت، اللہ تی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، اوفو اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وَإِيَّايَ پس مجھ ہی سے، فرحبونی، وَإِيَّايَ پس مجھ ہی سے، فرحبونی پس مجھ ہی سے ڈرو، تم سب ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ساتھ،
ان اللہ بے شک اللہ ما صابرین صابرین کے ساتھ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بہت ایزی لیسن ہے، چونکہ ہم صرف ترجمہ کرنا ہی سیکھ رہے ہیں، ویسے بھی یہ مشکل لیسن نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔